بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کا ایک ماخذ مصالح مرسلہ ہے، تو اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ یہ ایک ثانوی مصدر شرعیہ ہے، یعنی بنیادی مصادر کے اندر اس کا شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ ثانوی اس کی حیثیت ہے۔ اس کے ذریعے مرور زمانہ نئے مسائل کے بارے میں شرعی حکم جاری کرنا، اس کا مطلب ہے خیر چاہنا، بھلائی طلب کرنا، اور یہ مصالح مرسلہ کے تقاضا کے مطابق شرعی حکم متعین کرنا ہے۔ مصالح مرسلہ سے مراد ایسے مصالح ہیں جن کے اعتبار کرنے کی شرع میں کوئی دلیل نہ ہو، اور نہ ہی شارع نے اس کے لغو اور غلط کے بارے میں کوئی حکم لگایا ہو، یعنی نہ جائز کا نہ ناجائز کا نہ اس کا تو اس حوالے سے کوئی بھی حکم موجود نہ ہوگا، تو اسے کیا کہا جائے گا کہ اور یہ وہ عمومی مصالح ہیں جن سے مقصود عمومی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مصالح مرسلہ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیں تو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو ایک صحیفے کی شکل میں جمع کیا، پھر منکرین زکوٰۃ کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ حضرت عمر کا قحط کے زمانہ میں چوری کی سزا نافذ نہ کرنا، حضرت عثمان کا اہل اسلام کو قرآن پاک کے ایک قریشی لہجے پر جمع کرنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں مصالح مرسلہ کی مثالیں ہیں۔ اب قرآن مجید کو ایک صحیفے کے اندر جمع کرنے کے اوپر کوئی دلیل بھی موجود نہ تھی، اور اس کی ممانعت کے اندر بات بھی موجود نہ تھی، جبکہ اس کے اندر عمومی طور پر فائدہ حاصل کرنا مقصد تھا، تو یہ مصالح مرسلہ کی مثال بن جائے گی، اور اس کی تعریف اس کے اوپر صادق آتی ہے، یعنی کہ ایسا کام کہ جس کے نہ ہی اس کے کرنے کی کوئی شریعت کے اندر دلیل موجود ہے، اور نہ اس کی ممانعت کے اندر کوئی تردید موجود ہے، بلکہ عمومی اس کے اندر فائدہ پایا جا رہا ہے، تو وہ کام کرنا یہ مصالح مرسلہ کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کرنا، حضرت عمر کا قحط میں زمانہ قحط کے اندر چوری کی سزا کا نافذ کرنا، حضرت عثمان کا اہل اسلام کو قرآن مجید کے قریشی لہجے پر جمع کرنا، یہ ساری اس کی مثالیں بنتی ہیں۔ اب مصالح مرسلہ کی حجیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ فقہاء نے اس کی 3 شرائط بیان کی ہیں، تاکہ کوئی اپنی خواہش یا نفس پرستی کے لیے احکام جاری نہ کرتا پھرے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ مصلحت حقیقی اور فی الواقع ہو، کوئی موہوم نہ ہو، اس سے فائدہ بھی یقینی ہو یا خوف کا ازالہ یقینی ہو، یعنی کہ اس کے اندر پہلی اب انہوں نے جو شرط رکھی ہے کہ مصلحت حقیقی ہونی چاہیے، کوئی وہم و گمان والی بات نہیں ہونی چاہیے، یا ادھر ادھر کی بات نہ ہو، یہ پختگی ہو اس کے اندر کہ واقعی اس کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے۔ اب دوسری شرط کیا ہے کہ وہ مصلحت عمومی ہو، کسی خاص آدمی یا گروہ کے لیے نہ ہو، یعنی اس کے اندر عمومی فائدہ ہونا چاہیے، ایک خاص طبقے کو یا ایک خاص فرد کو فائدہ پہنچانا یہ مقصود نہ ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ مصلحت کے لیے رعایت مرنے میں حکم کسی نص یا اجماع سے نہ ٹکرائے، کیونکہ جب اجماع اور نص آ جائے تو اس پر عمل واجب ہو جاتا ہے، اور استصلاح کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب تیسری شرط کیا ہوئی کہ مصالح مرسلہ کے مقابلے کے اندر اجماع یا نص نہ آ جائے۔ اگر اجماع یا نص آئے گا تو پھر اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہوگا، پھر ہم اس کو مصالح مرسلہ کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ 3 شرائط اگر پائی جائیں گی تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ مصالح مرسلہ کر لیا جائے گا، اس کے اوپر عمل کر لیا جائے گا۔ ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوئی، نہ پائی گئی، تو پھر اس صورت کے اندر یہ عمل کرنا جائز نہ ہوگا۔ جہاں شریعت کی کوئی دلیل نہ ہو، وہاں مصلحت کے پیش نظر کوئی حکم جاری کرنا استصلاح کی حقیقت ہے۔ امام مالک کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ انہوں نے مصالح مرسلہ سے بہت کام لیا، اور امام ابو حنیفہ جو کہ استحسان کے سرخیل مانے جاتے ہیں، استحسان کی ایک قسم استحسان بضرورہ بھی مصالح مرسلہ کا اعتبار کیا جاتا ہے، تو احناف بھی اس کے قائل ہیں، لیکن حنابلہ اس کو مستقل مصدر ماننے کی بجائے اس کو قیاس کے ضمن میں تصور کرتے ہیں۔ یہ تھا
ایک اصول فقہ کا ماخذ جو ثانوی حیثیت رکھتا ہے، مسائل مرسلہ، اس پر آپ حضرات کے سامنے اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس آپ کے گوشے گزار کیے۔ امید ہے کہ اچھے انداز کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ آخر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے۔